بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تجوید کورس میں آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے، اور آج کے سبق میں ہم زبان کا دوسرا پارٹ کنارہ پڑھیں گے۔ تھوڑی سی ریویژن کرتے چلیں پچھلے اسباق کی جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے ہیں۔ ہم نے آپ کو اس سے قبل چونکہ مخارج کا چیپٹر چل رہا ہے، تو مخارج میں ہم نے بتایا کہ 5 مخارج ہیں ٹوٹل: ہونٹ، زبان، حلق، منہ کا خالی حصہ، ناک کی بانس۔ ہونٹ والا چیپٹر ہم نے پڑھ لیا ہے، جس سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں: میم، با، واو، فا۔ اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں زبان کو۔ زبان پر ابھی بات چل رہی ہے، ہمارا سبق چل رہا ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ زبان کے 5 پارٹ ہیں، اور ہر پارٹ سے ڈفرینٹ لیٹرز پروناؤنس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ حروف ادا ہوتے ہیں۔ جیسے زبان کی نوک ہے، اس سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 3 سیٹ ہم نے بنائے تھے، لاسٹ لیکچرز میں اس پہ بات ہو چکی ہے۔ آگے ہے زبان کا کنارہ۔ زبان کی نوک کے حوالے سے ہمارا چیپٹر ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں زبان کا کنارہ۔ زبان کا جو کنارہ ہے اس کو طرف لسان بھی کہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو ذرا جو عربک نیمز ہیں اور اوریجنل نیمز ہیں مخارج کے، ان کی طرف بھی تھوڑا سا لانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اول تو یہ ہے، جیسے لاسٹ لیکچرز میں بھی 1-2 دفعہ بات ہو چکی ہے، کہ ہمارا یہ کورس کوئی ہائی پروفیشنل کورس نہیں ہے کہ جس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں جائیں اور زیادہ مشکل نام، زیادہ مشکل الفاظ ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ بیسیکلی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ عام پبلک ہے، اس لیے ہم زیادہ مشکل ورڈز یا زیادہ مشکل نام بولنے سے پرہیز کر رہے ہیں، تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو، یاد رکھنا آسان ہو، یاد کرنا آسان ہو۔ تو طرف لسان زبان کا کنارہ۔ طرف کیسے عربی زبان میں طرف کہتے ہیں کنارے کو، لسان کہتے ہیں زبان کو۔ طرف لسان زبان کا کنارہ، جو پارٹ 2 ہے وہ آج پڑھنے لگیں۔ زبان کی نوک کو عربی میں کہتے ہیں رأس لسان۔ یہ الف ہے اور اس کے پر حمزہ ہے، رأس لسان۔ رأس لسان زبان کی نوک کو کہتے ہیں، اس سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں، لاسٹ ٹائم بات ہو چکی ہے۔ آگے کنارہ ہے طرف لسان۔ اب زبان کے کنارے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ زبان کے کنارے سے 3 حروف پروناؤنس کیے جاتے ہیں، جیسے کہ لام، نون، را۔ یہ 3 لیٹرز ہیں جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کا جو مخرج ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ زبان کے کنارے کو اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگائیں۔ اس کو ذرا سمجھیے گا مخرج کو، کہ زبان کا کنارہ اور پلس زبان کا کنارہ ہے جو اصل ہمارا ٹاپک ہے آج، زبان کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے۔ یہ مخرج اوپر والے دانتوں کے مسوڑے۔ مسوڑے مطلب جن کو گمز کہتے ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ کو شیپ بنا کے تو دکھایا ہے۔ یہ مثال لے لیجئے کہ اوپر والے دانت ہیں، اب یہاں پر جو ہے وہ گوشت ہوتا ہے،
جہاں پہ دانت سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ گوشت ہوتا ہے. ان کو جو ہے وہ مسوڑے کہتے ہیں یا انگلش میں گمز کہتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یوں زبان کی نوک ہے، سوری نوک نہیں کنارہ، زبان کا کنارہ ہے. نوک تو یہ ہے جس کو راس لسان کہتے ہیں، یہ کنارہ، یہ زبان کی جو سائڈیں ہیں یہ ٹچ ہونی چاہیے ان مسوڑوں کے ساتھ، جس سے جو ہے وہ لام، نون، را ادا ہوتے ہیں. اس کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ وہی جو پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے. ذرا حمزہ زبر لام ال پڑھیے، اس کو ذرا پڑھیے ایک دفعہ، ال ال ال. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کا کنارہ کہاں لگ رہا ہے، سوری زبان کا کنارہ کہاں لگ رہا ہے، اوپر کے دانتوں کے مسوڑے کے ساتھ، ال ال. اسی طرح ذرا پڑھیے حمزہ زبر نون ان ان ان. تو سیم اسی جگہ پہ زبان ٹچ ہو رہی ہے جہاں پہ ال پڑھتے ہوئے ہو رہی تھی. اسی طرح ار پڑھتے ہوئے ذرا تھوڑی سی زبان میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے، تو اتنا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ زبان کہاں لگ رہی ہے جتنا آپ کو ال یا ان پڑھتے ہوئے آئیڈیا ہو رہا ہوگا. اس کو ذرا پڑھیے حمزہ زبر را ار 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 ال ان ار. تو یہ مخرج ہے بیسیکلی کہ زبان کا کنارہ پلس اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے جو ہے وہ لام، نون، را 3 حرف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں. اس کو ہم انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ایج آف ٹنگ، اینڈ گمز آف اپر ٹیتھ. اینڈ گمز آف اپر ٹیتھ. یہ مخرج ہے لام، نون، را کا. جہاں تک تعلق ہے ان کی پراپرٹیز کا، پراپرٹیز مطلب خصوصیات کا، کہ یہ لام، نون، را کس کیفیت سے ادا ہوتے ہیں، یہ تو بات ہوگی مخرج کی. اب صفت یعنی کیفیت، سٹائل آف پروننسیشن، کیسے پروننس ہوتے ہیں یہ تینوں ورڈز، ان میں آپ دیکھ لیں کہ لام باریک پڑھا جاتا ہے. لفظ اللہ جو ہوتا ہے نا اس کا لام موٹا ہوتا ہے بس، اور وہ بھی کچھ کنڈیشنز میں، وہ آگے چل کے پڑھیں گے. فی الحال آپ یہ ہی ذہن میں رکھیے کہ لام جو ہے وہ باریک پڑھیں گے، لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے. ابھی قرآنک ورڈز آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس سے جو ہے کہ بات واضح ہوگی. جیسے کہ تل کا، اب تل کا کلام آپ نے باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں. الذین، الذین. اسی طرح کلما، کلما اس کو موٹا نہ پڑھیے، کلما ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کلما اس کو آپ نے لام کو باریک پڑھنا ہے. پہلے آپ نے پریکٹس کر لینی ہے اس کی 4 سٹیپس میں چونکہ جیسے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اب بار بار ساری چیزیں نہیں آئیں گی، کچھ چیزیں آپ پر چھوڑ دی جائیں گی، آپ نے خود اس کو اپنی مدد آپ کے تحت پریکٹس کرنا ہوگی، اور پھر جب کلاس ہو اس میں آپ سنا دیں. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو. اسی طرح حمزہ زبر لام ال، حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال، ال ال ال. اسی طرح 4 سٹیپس میں آپ نے ان تینوں کی پریکٹس کر لینی ہے، جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ان کی پروننسیشن کا درست طریقہ کیا ہے. تو تلک الذین کلما بل. اسی طرح آپ نے لام کی پروننسیشن کرنی ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے. ایک اور مثال لے لیتے ہیں بس.
جیسے کہ علیکم، علیکم، علیکم۔ آ جائیے نون کی طرف۔ نون بھی باریک پڑا جاتا ہے، موٹا نہیں ہوتا، باریک حروف میں سے ہے، لیکن نون کے اندر ایک اور صفت ہوتی ہے کہ نون جو ہے وہ غننے والا ہوتا ہے، اس میں غنہ کی کیفیت ہوتی ہے، تھوڑی سی آواز ناک میں سے آتی ہے۔ یہ جب ہم یہ ناک کی بانس والا ٹاپک پڑھیں گے تو اس میں ہم بتائیں گے کہ غنہ کیا ہوتا ہے۔ یہ غنے کو آپ اٹھا رکھیے اس ٹاپک کے لیے کہ جب ہم یہاں پہنچیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نون کے اندر جو صفت ہے غنہ، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ فی الحال کے لیے ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ باریک پڑھیں گے نون کو، غنہ ہوگا اس میں، اور اس کی کچھ ایگزامپل پریکٹس آپ نے اسی طرح کر لینی ہے، پہلے زبر زیر پیش کے ساتھ، پھر جزم کے ساتھ، پھر تنوین کے ساتھ، پھر کھڑی حرکات کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیں گے۔ اس کے بعد کچھ آپ نے قرآنک ایگزامپل لے لینی ہے، جیسے کہ ان، یہ جو ان آواز آ رہی ہے ناک سے، اس کو غنہ کہتے ہیں ویسے۔ ان، آگے انذر، انذر بین الناس، غنہ ہر نون پہ ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ بعض پہ تھوڑی سی آپ زیادہ دیر لگا کے غنہ کرتے ہیں، بعض پہ تھوڑا کم ہوتا ہے، بعض میں غنہ ذرا سختی سے ہوتا ہے اور بعض جگہوں پہ غنہ تھوڑا سا نرمی سے ہوتا ہے، لیکن غنہ ہوتا ہر نون پہ۔ بین الناس، بین الناس، انما، اسی طرح دیگر ایگزامپلز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آگے را کی باری آ گئی۔ را کے آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے اور مختلف کنڈیشن میں یہ موٹا بھی ہوتا ہے، تو ہم دونوں لکھ دیتے ہیں، باریک پلس موٹا، لیکن اس کے ڈفرینٹ رولز ہیں جو آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ را کن جگہوں پہ موٹا پڑھا جائے گا اور کن جگہوں پہ را باریک پڑھا جائے گا، اس کے ڈفرینٹ رولز ہیں۔ تو یہ باریک بھی ہوتا ہے، موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک صفت ہے جو اس کے اندر خاص ہے، جس کو کہتے ہیں تکرار۔ تکرار، تکرار کا مطلب کیا ہے؟ ریپیٹیشن، ریپیٹ ہونا، کہ جب آپ را کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان تھوڑی سی وائبریٹ ہوتی ہے، مخرج کی جگہ پر زبان تھوڑی سی وائبریشن دیتی ہے، تھوڑی سی ہلتی ہے، اسے کہتے ہیں تکرار۔ وہ تکرار اگر آپ تھوڑا سا رکھیں گے تو جائز ہے، لیکن اگر آپ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ مثال کے طور پہ جو نیچرل تکرار ہے وہ جائز ہے، لیکن جو آپ خود آرٹیفیشل تکرار کریں گے تو غلط ہوگا۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر را ار، حمزہ زبر را ار، یہ تو ٹھیک ہے، نیچرل تکرار ہے۔ اگر حمزہ زبر را ار تھوڑا سا اس کو آرٹیفیشل کرنے کی کوشش کریں گے تو حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ کرام بررہ، کرام بررہ، اسی طرح کچھ پرانی اگزامپل ہم لیتے ہیں، جیسے کہ اکبر، اکبر، اب آپ تھوڑا سا اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا اکبر، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان تھوڑا سا وائبریٹ ہوگی، تھوڑا سا ایک دفعہ ہلے گی، لیکن اگر آپ اسی نیچرل رکھیں گے تکرار کو تو درست ہوگا، لیکن اگر آپ اکبر تھوڑا سا اس کو بڑھانے کی کوشش کی تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اکبر، اسی طرح رحلتن، 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 صراطن، صراطن،
صراط نصر اللہ نصر اللہ. تو یہ لام نون را طرف لسان زبان کے کنارے سے 3 حرف پروناؤنس ہوتے ہیں جن کا مخرج یہ ہے، زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام نون را ادا ہوتے ہیں. ان کی خصوصیات ہم نے آپ کو بتا دیں، کون کون سی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے اور ان کے کچھ قرآنک ورڈز، اور آپ پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ نے 4 سٹیپس میں ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہی تک آج کا سبق ہم رکھتے ہیں. آئندہ سبق میں زبان کا اگلا پارٹ وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.